الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب کو حج کے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور مسند صدارت کی کرسی پر جناب عظیم مذہبی سکالر ناظم اعلیٰ کیفی کی طریق منہاج القرآن علامہ مولانا قاری عبدالحی علوی صاحب آپ اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں۔ اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ساتھ بسم اللہ جی آیانو تمام احباب کو درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یار بندے بھی ایک تھوڑے بیٹے آواز آنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بیٹے وہ کام میں جڑا میرا رب پیا کرتا ہے، کرم جبال نبی کا قریب ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ درود محمد والے محمد کی یہ فضیلت ہے، خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ آپ بھی باواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں زیادہ دیر علامہ صاحب اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں دعا کے لیے چاند مصرے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ عرض کر رہے ہیں کہ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے؟ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے؟ سخی کو وکیل کون کر سکتا ہے؟ جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ حضور میں آپ سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہندو مر گیا، اس کی چتا کو، اس کی میت کو اپنے کسٹم کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق آگ لگانے لگے تو نیچے لکڑیاں رکھیں، درمیان میں میت، اوپر لکڑیاں۔ آگ لگائی گئی مگر آگ نہیں لگی۔ بارہا مرتبہ کوشش کر لی، کافی مرتبہ کوشش کر لی مگر آگ نہیں لگی۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آگ کیوں نہیں لگ رہی؟ لکڑیاں بھی خشک، جگہ بھی خشک۔ ساتھ ہی بندہ کھڑا تھا، کہتا ہے اگر تسی آکو تے نال علی وسطی چ اللہ دا ولی رہندا ہے۔ سبحان اللہ فرما دیجئے گا۔ میرا یقین ہے علاقہ کے چنے گئے سنجیدہ اور فہمیدہ لوگ تشریف فرمائے ہیں، ظرف کشادہ اور خوش عقیدہ لوگ۔ منہاج کا پلیٹ فارم ہے، ایسا ایسا آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نال علی وسطی چ اللہ دا ولی رہندا ہے۔ آنکھوں تو نکل چل دیں شد اس مسئلے دا حل ہوئے۔ سارے چل کے آگے، بابا ایک ہندو مر گیا ہے، اس کی چتا کو، اس کی میت کو آگ نہیں لگ رہی۔ بابا جی فرماتے ہیں جاؤ جگہ تبدیل کر لو۔ سارے واپس آگے، جگہ تبدیل کر لی، نیچے لکڑیاں، درمیان میں میت، اوپر لکڑیاں۔ اب آگ لگائی گئی، آگ لگ گئی۔ سبحان اللہ فرما دیجئے گا۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز کی معراج کی پرواز کو سلام۔ بابا لکڑیاں وہی ہیں، لکڑیاں خشک ہیں، جگہ وہ بھی خشک، جگہ یہ بھی خشک۔ ادھر آگ کیوں نہیں لگی، ادھر آگ کیوں لگی؟ بابا جی فرماتے ہیں جس جگہ پہ آگ نہیں لگی نا اس جگہ کو کھودو۔ اور حضرات جس جگہ پہ آگ نہیں لگی اس جگہ کو کھودا گیا تو اس جگہ میں سے اونٹ کی ہڈی نکلی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو کھودو۔ جب کھودا گیا تو اونٹ کی ہڈی نکلی۔ بابا جی فرماتے ہیں اس اونٹ کی ہڈی کی وجہ سے آگ نہیں لگی۔ بابا اونٹ کی ہڈی کی وجہ سے آگ کیوں نہیں لگی؟ بابا جی فرماتے ہیں یہ کسی عام جانور کی ہڈی نہیں ہے، یہ اس جانور کی ہڈی ہے جس پر سواری قاری قرآن کیا کرتا تھا۔ ارے قاری قرآن جس سواری پر سوار ہو اس کی سواری مر جائے، زمین کے نیچے رہ کر بھی اس کے اوپر آگ نہ لگنے دے، یہ تو عام قاری کا مقام ہے تو کربلا کے قاری کی کیا شان ہوگی؟ یہ تو عام قاری کا مقام ہے۔ پس بلا تاخیر عظیم مذہبی سکالر ناظم اعلیٰ کیفی کی طریق منہاج القرآن حضرت علامہ مولانا عبدالحی علوی صاحب، میں آپ کے مائک حوالے کروں۔ آپ نے زوردار استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، گج وج کے میرے ویر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنزو حبیب ازلی کہتے ہیں۔ ارے جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم انہیں اپنے عقیدہ میں علی کہتے ہیں۔ اب ہاتھ نیچے نہ رکھنا، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحی۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى۔ الصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعدمین بالتقوى۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. قبل صد احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، معزز اور محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اس بابرکت مجلس میں شریک ہیں۔ یہ یقیناً خوش بخت لوگوں کو یہ میسر آتی ہے، اور انہی لوگوں کو یہ خیرات ملتی ہے جن کو اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ تحیت و ثناء اور محبوب کی آل کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے پس منظر میں دو چار باتیں عرض کرنے کے بعد پھر ہم میدان کربلا کی طرف جانے والے قافلے کا ذکر شروع کریں گے۔ یاد رکھیں کہ لفظ جو کل ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی خاص حکم اللہ رب العزت اپنی امت کو اپنے محبوب کے ذریعے سے عطا کرتا۔ عقیدے کی پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن مجید زبان مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ رب کا کلام ہے، رب نے بھیجا ہے، رب نے عطا کیا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا تعلق ہے درمیان میں؟ تو اس سے پہلے بھی میں اگلی بات عرض کرنے سے قبل بھی یہ میں آپ کے ذہن کی خلش کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ایک پروٹوکول ہے، اس کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ وہ اپنے پروٹوکول کو چھوڑ کر ہر کسی سے نہیں ملتا۔ جب اللہ رب العزت کسی سے ملے گا تو وہ یا پیغمبر ہوگا یا رسول ہوگا یا اس کا نبی ہوگا۔ اگر وہ ہم میں سے بھی کسی کو مل لے، اختیار ہے اس کو ملنے کا، مگر جو ہم میں سے بھی جب کسی کو ملے گا تو پہلے نبوت کا یا رسول کا یا پیغمبر کا درجہ دے گا تو پھر ملے گا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ نہیں کھلنا۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو پھر اس سے پتہ چلا کہ اب کسی سے رب کے ملنے کی توقع نہیں۔ اس سے پہلے جب بھی وہ ملتا تھا تو وہ اپنے پیغمبر یا رسول یا نبی کو ملتا تھا۔
یہ اس کا پروٹوکول ہے. اب قرآن اس نے ہم تک پہنچانا تھا تو ویسے تو ممکن نہیں تھا کہ قرآن اوپر سے آیتیں نازل ہوتی اور ہر کسی کے گھر پہنچ جاتی تو پتہ چلتا کہ قرآن آ گیا. تو یہ مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید تھی، کوئی تماشا تو تھا نہیں، کھیل تو نہیں تھا. لہٰذا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس قرآن پاک کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب اگلی بات ایمان کی اور عقیدے کی بڑی بنیادی بات دوسری یاد رکھنے والی، اور عقائد درست رکھے. آج جتنی ضرورت اس امت کو عقائد سمجھنے کی ہے، شاید فلسفے یا بہت ساری اور چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں عقائد کی الف سے بے نہیں پتہ اور ہم اپنی زندگی کا نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، خود مفکر ہیں. تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، عقیدے کی بنیاد میں پختہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کا جو نزول ہوا وہ جبریل لاتے تھے، اور جبریل فرشتہ ہے. فرشتے کو میری اور آپ کی آنکھ انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، وہ نہیں دیکھ سکتی. فرشتے کو وہ انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. فرشتے آج بھی موجود ہیں ہمارے اندر مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں محبوب کی آل کا ذکر ہوگا وہاں فرشتے موجود ہوں گے، مگر ہم نہیں دیکھ سکتے انہیں، نہ ہم ان سے بات کر سکتے نہ وہ ہم سے بات کر سکتے. یہ نظام قدرت ہے. صحابہ صرف اتنی بات کا اندازہ لگاتے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر وحی کا نزول ہوتا تو صحابہ کرام صرف اتنا اندازہ لگاتے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو صحابہ محسوس کرتے کہ اب وحی کا نزول ہو رہا. جب اضطراب کی کیفیت ختم ہو جاتی تو صحابہ سمجھتے کہ وحی کا نزول ختم ہو گیا. جبریل کیا لائے، کیا دے کے گئے، کتنا لائے، کتنا دے کے گئے، صحابہ کو اس کی کوئی خبر نہیں. صحابہ کو اس کی کوئی خبر نہیں. جب جبریل نہ آتے کسی نے دیکھا، نہ جاتے دیکھا، نہ سناتے دیکھا، نہ سنتے دیکھا. سرکار جبریل سے سوا سپارہ بھی منزل دور کرتے تھے مگر صحابہ نہیں جان سکتے تھے. جبریل چلے گئے. چلے جانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 گھنٹے کے بعد آپ نے زبان مبارک کو جنبش دی. 3 دن کے بعد بولے، 4 دن کے بعد بولے، 1 مہینے کے بعد بولے، 2 مہینے کے بعد. جب سرکار کی منشا چاہی، کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، جب سرکار کی منشا چاہی آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ صحابہ فلاں تاریخ کو فلاں دن اتنے بجے جبریل آئے تھے اور اتنی آیتیں دے کر کے چلے گئے ہیں، لہٰذا تم لکھ لو پتھر پر، مٹی پر، چمڑے پر، درختوں کے پتوں پر، جو اس وقت ذرائع ہوتے تھے لکھنے کے. فرمایا ان پر لکھ لو اور ان آیات مبارکہ کو یاد کر لو. مجمع میں سے صحابہ میں سے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو کر سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ 2 مہینے پہلے کی بات آج کیوں بتا رہے ہیں؟ 2 مہینے پہلے کی بات آج کیوں بتا رہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر نازل ہونے والا قرآن ہم تک جو پہنچا ہے وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پہنچا ہے. سبحان اللہ. یہ بات ذہن نشین رکھے. کوئی اگر کہے نا کہ میں اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں تو قرآن کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، تو یہ اتنی قرآن کی رٹ لگانے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ کہیں پھنس جاؤ گے تم. اتنی رٹ لگاؤ جتنی برداشت کر سکو. قرآن 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 کی تسبیح پڑھنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ پہلے اس صاحب قرآن کو مانو جس کے قلب انور پر قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. اور اس زبان مصطفیٰ کا شکریہ ادا کرو جس کے صدقے سے، زبان مبارکہ کے صدقے سے قرآن ہم تک پہنچا. اگر وہ قرآن زبان مبارکہ کو جنبش نہ دیتے تو قرآن ہم تک
اچھا ایک اگلی بات اور عقیدے کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی یاد رکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے سپارے تھے 40، بعض کہتے 35 تھے، بعض کہتے ہیں 25 تھے، بعض کہتے ہیں 30 تھے، بعض کچھ مختلف باتیں ہیں۔ ان ساری باتوں کا کوئی تعلق اسلام اور شریعت کے ساتھ قطعاً نہیں۔ قرآن پاک کے کتنے سپارے ہیں؟ بولے تو صحیح، کتنے سپارے ہیں؟ 30 سپارے ہیں۔ اب اگر آپ سے ہی میں سوال کر لوں، پڑھا لکھا جو نوجوان طبقہ ہے ان سے میں سوال کر لوں کہ 30 سپاروں کی کیا دلیل ہے کہ واقعی 30 تھے؟ وہ جو 40 کی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو کہ 40 تھے، علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی بات موجود ہو، وہ کہیں کہ جی 40 تھے، 35 تھے، 25 تھے، ہم 30 پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا کتابیں دلیل ہیں؟ آپ کہیں گے جی ہمارے اباء و اجداد 30 پڑھتے آئے، آپ کہیں گے جی ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ 30 سپارے ہیں، آپ کہیں گے کتابوں میں ہے کہ 30 سپارے ہیں، قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے 30 سپارے موجود ہیں، ہم 30 سپارے پڑھ رہے ہیں۔ یہ باتیں ساری درست ہیں اپنی جگہ پر، ان پر کوئی قدغن نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ ساری باتیں اسی طرح ہیں، درست ہیں۔ مگر جو بات میں نے پوچھی اس پر توجہ کریں کہ کیا ثبوت ہے کہ واقعی 30 سپارے تھے، واقعی 30 سپارے تھے، 40 نہیں تھے، 35 نہیں تھے؟ تو آپ کے پاس یاد رکھیں جتنی مرضی تحقیق کر کے اوپر سے اوپر چلے جائیں، زبان مصطفیٰ پر آ کر کے بات رک جاتی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ یہ 30 سپارے ہیں، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ آقا نے کہا کہ 30 سپارے، تو حضور کی زبان اقدس پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اور ایمان کا ایک معنی امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے امن بیان فرمایا ہے، اور ایمان کا ایک معنی اعتماد بیان فرمایا ہے، ایمان کا ایک معنی بھروسہ بیان فرمایا ہے۔ جب تک آپ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، تو دین کی کوئی بات بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا یہ عقیدہ درست رکھے کہ قرآن سے پہلے اس صاحب قرآن کو ماننا ہوگا جس کے صدقے سے کائنات کی یہ عظیم نعمت قرآن مجید فرقان حمید ہم تک پہنچا۔ اگر حضور زبان کو جنبش نہ دیتے تو آپ نے تو جبریل کو سنا ہی نہیں، نہ آتے دیکھا، نہ جاتے دیکھا، نہ سنتے دیکھا، نہ سناتے دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، تو پھر قرآن آپ تک کیسے پہنچا؟ حضور کے ذریعے پہنچا۔ اور یہی مسئلہ بشریت کے اس مسئلے کا حل کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو بشریت میں بڑی پرابلم ہوتی ہے اور نورانیت کے مسئلے کی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بشریت، اللہ کے پاس جتنی مخلوق تھی فرشتوں کی، وہ نورانیت پر مشتمل تھی۔ ہم جیسے بشر لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و ثنا کو ساری شانوں کے ساتھ مقام اور شان بشریت عطا فرمائی تاکہ وہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہم کلام ہوئے تو قرآن ہم تک پہنچا۔ سو پہلا نکتہ قل لا اسألکم، بہت مقامات پر قل بیان ہوا ہے۔ قرآن تو سارا ہی آیا ہے زبان مصطفیٰ کے صدقے، مگر کچھ احکامات اللہ رب العزت نے محبوب کی زبان اقدس سے ریپیٹڈلی بیان کروائے کہ محبوب تو اپنی زبان سے اعلان کر دے۔ جیسے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب اپنی بشریت کا اعلان تو خود اپنی زبان اقدس سے کر۔ چونکہ یہ میرا موضوع نہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہیے، صرف چونکہ لفظ قل کی بنیاد آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں بھی کچھ اہم احکامات ہیں۔ پھر ایک مقام پر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں گناہ گاروں کی بات ہوئی تو فرمایا محبوب تو اپنی زبان رحمت سے ان کو امید دلوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اتنی باتیں ہوئی ان مقامات کے اندر ایک لفظ
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بیان ہوا. فرمایا محبوب یہ اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے. عقیدے کی صرف یہی بات عرض کروں گا، چونکہ آج میرا موضوع جو تھا وہ آیت مباہلہ پر تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کے متعلق بہت ساری پریشانیاں ہیں امت کے اندر، ان پر میری بات کرنا مقصود تھا. مگر عمران صاحب نے یہاں آتے میرے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی، انہوں نے موضوع اور دیا، لہٰذا میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی حد تک اپنے موضوع کو بدل سکوں، مگر جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ جو عمران نے بات کہی ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا. مگر ایک نقطہ اس عقائد میں سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ کہ امت کو یہ بات بتائی ہے کہ اے امت، اگر تو چاہتی ہے کہ رب مل جائے، رب راضی ہو جائے، تو رب کو راضی کرنے سے پہلے اے امت تجھے مجھے یاد کرنا ہوگا. آقا نے فرمایا کہ میرے ساتھ تعلق جوڑنا ہو. ایک بات. دوسرے مقام پر فرمایا اگر تم اے امت چاہتی ہو کہ آقا سے تعلق مضبوط ہو جائے، آقا کی چاہت کے ساتھ ہماری چاہت جڑ جائے، آقا کی خواہش کے ساتھ ہماری خواہش جڑ جائے، آقا خوش ہو جائیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، آقا ہماری وجہ سے خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر ہمیں اللہ اور اس کا رسول میسر آ جائے، اللہ کی رضا میسر آ جائے، رسول کی رضا میسر آ جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ عطا کیا. وہ فارمولہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو اور میرے ذریعے رب تک پہنچنا چاہتے ہو، تو فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لے، یہ قرآن کی نص سے قطعی ہے، یہ قرآن ہے. فرمایا اگر مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میری رضا تمہیں نہیں میسر آ جائے، میں راضی ہو جاؤں تو رب راضی ہو جائے، تو فرمایا میری قرابت سے الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے پیار کرنا ہے، میری مودت سے پیار کرنا. اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا میری قرابت اور مودت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے. حضور کی اہل بیت کا معاملہ تماشا نہیں ہے، حضور کی اہل بیت کا معاملہ تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. حضور کی اہل بیت کا معاملہ بڑا اہم اور نازک معاملہ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ حکم ہے، اور حکم فرض کے درجے میں ہوتا ہے جو قرآن کے اندر آ جائے. اہل بیت کی محبت فرض کے درجے میں آ گئی، اس کو چھوڑو گے تو کائنات کی کوئی چیز بھی میسر نہیں آئے گی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہیں تک بات ختم نہیں، قرآن پاک نے کہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی بات کہی، ویطہرکم تطہیرا، ان کی طہارت کی بات کہی. پھر سورہ آل عمران میں فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. فرمایا کہ وہ اہل بیت اطہار کے جو عظمت کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، رفعت کے جو مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. ذہنوں کے اندر بڑے سوالات ہیں. کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے چند کو مانا، چند کو چھوڑ دیا. کچھ لوگ آج اٹھتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ایک تھی. کسی نے یہاں متنازع بنا دیا. کسی نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور تھی، اور اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی شامل ہوتی ہیں، آپ نے ان کو چھوڑ دیا. اس پر سوالات کھڑے کر دیے. کسی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نواسے تھے، اولاد نہیں تھی، یہاں جھگڑا کھڑا کر دیا. کسی نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد محبت، اہل بیت سے محبت، صرف ان کی محبت نے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو جوڑ کر کے کہیں یہاں فساد کھڑا کر دیا، کہیں باغ فدق کے اندر امت کو بانٹ دیا، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اہل بیت اطہار کو شہزادوں کی جنگ قرار دے کر کے وہاں امت کو الجھا دیا.
ہزارہا اس امت کے اندر فتنے بپا کر دیے اور نوجوان نسل کا ذہن تباہ کر دیا. آج اس امت کے اندر دو چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. جو سٹیج کے زینت ممبروں کے وارث ہیں، اگر وہ یہ ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، لوگوں کی خواہش کو دیکھ کر اپنی فرائض منصبی سے عہدہ برا نہیں ہوتے، یہ قرآن کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، حضور کی آل کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، حضور کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی جواب دہ ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وارثان منبر امت کی واہ واہ اور اپنی ویورشپ کو بڑھانے کے لیے، اور امت سے سبحان اللہ کی آواز کتنی اٹھتی ہے، اور امت آپ کے خطاب پر، آپ کے جملوں پر کتنی خوش ہوتی ہے، اور اپنی آپ کی ویورشپ کتنی بڑھتی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر کے ان جملوں اور ان باتوں کو مت بیان کرو جس سے عوام خوش ہو مگر قوم کی اصلاح نہ ہو. وہ بات امت کو بتاؤ جس پر امت پریشان ضرور ہو مگر امت کی اصلاح ہو. اس بات کو بتانا وارثان منبر کی بنیادی فرض ہے. اگر اس سے غفلت برتتے ہیں تو حضور کی آل کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. آج اس امت کو دو باتوں کی ضرورت ہے کہ واقعہ کربلا، یہ بات آج لکھ لے، یہ واقعہ کربلا کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی. کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ بات دل کی تختیوں پر لکھ لے. یہ معرکہ حق اور باطل تھا، یہ معرکہ حق اور باطل تھا. یہ بات ذہن نشین رکھے، یہ فکری مغالطہ دور کرے. جب کفر اور اسلام کی جنگ کہیں گے تو ایک طرف کافر ہوں گے اور ایک طرف مسلمان ہوں گے. جب معرکہ حق کو باطل کہیں گے تو ایک طرف حق ہوگا، دوسری طرف باطل ہوگا، اور باطل اور حق ہی اصل پہچان ہے جو قرآن کی نص ہے، جس کی خاطر اہل بیت نے 72 جانیں قربان کر کے حق کو زندہ کیا. اسی لیے کہا خواجہ معین الدین چشتی نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اسی لیے کہا. اور یہی بات سمجھنے والی ہے. اگر یہ معرکہ کفر اور اسلام کا ہوتا تو پھر امام علی مقام کی جنگ کا انداز اور ہوتا. یہ معرکہ حق و باطل تھا، اور آج اسی حق کو سمجھنا ہے کہ واقعہ کربلا کی بنیاد کس مقام پہ کھڑی تھی. واقعہ کربلا کی بنیاد کس مقام پہ کھڑی تھی، یہ فکری بات ضروری ہے سمجھنے کے لیے. یاد رکھیں 9 اور 10 محرم کو، بالخصوص 10 محرم کو، 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے، تکالیف کا آغاز ہوتا ہے. 10 محرم کو جو شہادتیں ہوتی ہیں، شہادتیں کیسے ہوئیں، تیر کیسے لگا، تلوار کیسے چلی، گھوڑے سے کیسے نیچے تشریف لائے، زخم کتنے آئے، ان مصائب کو بیان کرنا یہ واقعہ کربلا کی روح نہیں ہے. یہ مصائب ہیں جن کو بیان کر کے ہم اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے غسل دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں. اس اذیت کا بیان کر کے تھوڑی دیر غمناک ہوتے ہیں، مگر یہ فلسفہ کربلا کی روح نہیں ہے. یہ فکری مغالطہ درست کر لیں. بہت سارے آج فکری مغالطے میں آپ کے درست کرنا چاہتا ہوں. پہلا فکری مغالطہ یاد رکھے کہ واقعہ کربلا معرکہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ معرکہ حق اور باطل تھا. یہ معرکہ حق اور باطل تھا. بیٹے تھوڑی سی آواز زیادہ کریں. فرمایا کہ یہ معرکہ حق اور باطل تھا. تیسری فکری مغالطہ یہ بات یاد رکھے ہمیشہ کہ میدان کربلا کی سرزمین پر مصائب بیان کرنا یہ کربلا کے واقعے کی روح نہیں ہے. اگر روح سمجھنی، جسم ہے نا، جسم، اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
इस जिस्म की कोई वैल्यू नहीं है। इस जिस्म की वैल्यू उस वक्त है ये चलता हुआ खूबसूरत लगता है, कपड़े पहने खूबसूरत लगता है, नए नक्श खूबसूरत लगते हैं, जिस्म के आज़ा खूबसूरत लगते हैं। किस वक्त लगते हैं? जब तक ये जिंदा और सलामत है। यही खूबसूरत जिस्म चारपाई पर थोड़ी देर के बाद डेड बॉडी की सूरत में पड़ा होता है। ना ये जुम्बश कर सकता है, ना ये हिल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हर बंदा कहता है कान भी पूरे, आंखें भी पूरी, हाथ भी पूरे, आज़ा भी पूरे, कपड़े भी खूबसूरत पहने, मगर ये चलता फिरता नहीं है, उठता बैठता नहीं है, ये जुम्बश नहीं करता। मगर अब सब कोई कहे, हर कोई कहता है फौत हो गया, दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया है, इसे ले जाओ और ले जा करके कब्रिस्तान में दफन कराओ। हर कोई कहता है घर से ले जाओ, थोड़ी देर के बाद इसके जिस्म से ताफुन आएगा। अब कोई भी नहीं इसे रखना चाहता। वो माँ जो लाड प्यार चन्न लाल कह कह करके पुकारती थी, अब वो माँ भी कहती है जल्दी करो, दफनाने का बंदोबस्त करो। वो बाप जिसने हराम हलाल की कमाई एक करके पाला पोसा था, बाप कहता है ले जाओ, भाई कहता है मेरा वीर मेरा वीर, मेरा भाई मेरा भाई, वो भी कहता है ले जाओ कब्रिस्तान की तरफ। यार बेली सब कहते ले जाओ, क्यों? मगर क्यों ले जाओ? न मां रखने को तैयार, न बहन रखने को तैयार, न भाई रखने को तैयार, न यार बेली रखने को तैयार, न कोई और रखने को तैयार। जिस्म तो वही है, आज़ाद भी बुरे हैं, मगर क्यों नहीं? इसलिए कि इसके अंदर रूह नहीं है। जिसने इसको वैल्यूएबल बनाया था वो चीज नहीं है। वो क्या थी? वो रूह थी, वो जो छुपी हुई है अंदर, दिखाई नहीं देती किसी को, वो रूह है। उस रूह का कमाल है। अगर उस रूह को समझना है तो एक बात यहां फिक्री याद रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम से फरमाया वो रूह क्या है, उस रूह का कमाल क्या है? फरमाया उस रूह के अंदर भी एक रूह है। फरमाया वो कौन है? फरमाया वो मेरी मोहब्बत है। सुभान, वो मेरी मोहब्बत है। करबला की जो रूह है, वाक़या करबला की जो रूह है, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू मोहब्बत अहले बैत, हुजूर की आल से मोहब्बत, ये ईमान का हिस्सा। इसके बगैर जान नहीं छूट सकती। कोई कहे कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर दीन मिल जाएगा, दुनिया मिल जाएगी, रसूलुल्लाह मिल जाएंगे, कुरान मिल जाएगा, तो वो पता नहीं किस दुनिया में फिर रहा है, भूल भुलैयों में फिर रहा है। अकीदा दुरुस्त रख। जब तक तू दरे हुसैन पर, दरे अहले बैत पर नहीं झुकेगा, तुझे दरे मुस्तफ़ा मुयस्सर नहीं आएगा। ये बात लिख ले दिल की तख्ती पर। दरे मुस्तफ़ा लेना है तो सैयदा ज़हरा पाक के दर पर तुझे झुकना पड़ेगा। हसनैन करीमैन की गुलामी करनी पड़ेगी। करबला की रूह मोहब्बत अहले बैत। दूसरी करबला, वाक़या करबला की रूह जो सफर है, मदीना से शुरू होता है मक्का की धरती तक। इस सफर को बयान करना, इस सफर के हकायक को सुनना, समझना, ये फलसफाए अहले बैत अतहार की कुर्बानियों का, वाक़या करबला की असल रूह ये सफर है। और फिर करबला से दमिश्क तक का जो सफर है, जिसकी क़यादत सैयदना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने की, उस वाक़े को और उस करबला के उस सफर को समझने की जरूरत है। और तीसरी बात, दमिश्क के दरबार से जो आखिरी मरहला रवाना हुआ मदीना की धरती की तरफ, वापसी के उस सफर को समझने की जरूरत है। तब करबला की रूह समझ आएगी। आओ आज हम उस रूह को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि फिक्र समझ आ जाए। याद रखें, अगर ये फिक्र समझ आ जाए तो आज हमारे हालात ये ना हो जो इस वक्त हमारे हालात हो चुके हैं। हमारे जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, ये हालात ना हो। नाराज ना हो तो एक सख्त जुमला है, वो क्या? मेरे समेत, मैं पहले इसमें शामिल हूँ, मेरे समेत हम सिर्फ लंगर हुसैन खाने वाले हैं। हम सिर्फ अहले बैत के नाम पर देगों की देगे हड़प कर जाने वाले हैं। हम इश्क रसूल पर मिलाद मनाने वाले हैं। हम इश्क रसूल पर सारी बातें करने वाले हैं, मगर हम ना हुसैन के साथ खड़े हैं,
نہ ہم حضور کے عشق کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بات کڑوی ہے, اگر کسی کو اچھی نہ لگے تو فتوے جتنا جی چاہے لگا دینا. فتووں سے منہاج القرآن کو اب ڈر نہیں لگتا, جتنے مرضی لگائے جائیں. مگر یہ حق اور کڑوی بات تھی جو میں نے کہہ دی, یہ میرے منصب کی ذمہ داری تھی. اب آ جائے اسی منصب کو سامنے رکھنا جو جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. مدینہ کی سرزمین پر ہے. پہلی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کو بڑی پرابلم پیش آتی ہے, بڑی ہی پرابلم پیش آتی ہے, اور تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھیں. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت, تھوڑا اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پس منظر سمجھ آ جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہے گی. 30 سال. کتنے سال؟ اب ذرا کان کھول کے, میں جلدی سے حقائق کی طرف آنے لگا ہوں. 30 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ رہے گی. سنیوں, بریلویوں, دیوبندیوں اور اہل حدیثوں, اہل تشیعوں, کان کھولو ذرا. آج تک اس حدیث پاک کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس حدیث پاک کا ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے, بقیہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ہم خلافت راشدہ کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر بند کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں. تو 5ویں خلیفہ جو 6 ماہ سلیکٹ ہوئے تھے, امام حسن مجتبیٰ, اس کا کبھی ہم نے ذکر کرنا ہی نہیں شروع کیا. مسجدوں میں لکھ دیں تو 4 یار لکھے ہوتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. 5ویں کا نام کیوں نہیں لکھتے؟ ڈرتے ہیں کہ لوگ شیعہ ہونے کا تانا نہ دے دیں. تو ایمان مکمل کرنا ہے یا ڈر کو دیکھنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا 6 ماہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو اگر ساتھ ڈالیں گے تو 30 سال خلافت راشدہ کے حضور کا فرمان درست ثابت ہوگا. اور یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں. کسی کو ایک صاحب نے کہا کہ وہ جو 6 مہینے کے خلیفہ تھے ان کو حضرت علی نے اپنا جانشین بنا کر مقرر کر دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی تاریخ پڑھیں, تاریخ طبری کو اٹھائیں, تاریخ بغداد کو پڑھیں, پھر احادیث کو اٹھائیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب آخری وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس موجود تھے تو آپ نے, کسی صحابی نے کہا کہ یا امیر المومنین اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں. قربان جائے امام وقت پر, قربان جائے امام. جن کو آج کی جمہوریت نہیں سمجھ آتی وہ بھی ذرا سمجھ لیں جمہوریت کو. جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹنے والے وہ سمجھے ذرا جمہوریت کو. امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں وہ غلط کام نہیں کرنا چاہتا جو خلافت کے اندر منع کیا گیا ہے. فرمایا نہیں, میں اوپن چھوڑ رہا ہوں, میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ بناؤ یا کسی زید بکر کو خلیفہ بناؤ, عوام جس کو چاہے گی اپنا خلیفہ منتخب کر لے. سبحان. جو کام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نہیں کیا میں وہ کام کرنا نہیں چاہتا. چاہتے تو کر سکتے تھے نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ, میرے امام علی مقام امام علی علیہ السلام کی وفات کے بعد, شہادت کے بعد, کم و پیش 2500 لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. شورائیت کے نظام کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, لوگوں کی اپنی منشا اور خواہش کے مطابق حضرت امام حسن مجتبیٰ 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے تھے. یہ غلط فہمی دور کر لیں. امام حسن علیہ السلام جب خلیفہ بن گئے تو بہت سارے لوگوں کو پرابلم شروع ہو گئی. بہت سارے لوگوں کو پرابلم, انہی کو پرابلم شروع ہوئی جن کو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے وقت پرابلم شروع ہوئی تھی. اور یہ معاملہ حضرت علی علیہ السلام سے نہیں خراب ہوا تھا, یہ شہادت حضرت امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے کام شروع ہوا تھا. تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں, جب حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کا آغاز کیا تو حضرت معاویہ نے اپنی الگ خلافت کا اعلان کیا جو اس وقت شام کے گورنر تھے. اور اب اس پر میں لمبی بحث نہیں کروں گا, صرف ایک بات عقیدہ اہل سنت آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
صرف ایک فرمان ہے, صرف ایک فرمان, اونلی ون, ایک فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, اعدلوا الصحابہ. میرے آقا نے فرمایا ہر صحابی عدل پر ہے. وہ حضور کے صحابی تھے, لہذا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ کف لسان, زبان بند رکھے, بس شب و ستم کرنے کی اجازت نہیں. باقی حضرت امیر معاویہ سے کتنی غلطیاں ہوئیں, کیا کچھ ہوا, وہ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں. یہاں میرے آقا نے وہاں فرمایا زبان بند رکھے. دوسری طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شد و مد کے ساتھ کہا حق جدھر ہوگا علی ادھر ہوگا. ایک مقام پر فرمایا علی جدھر ہوگا حق ادھر ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. علی جدھر ہوگا حق ادھر ہوگا, وہ حق پر تھے. اس پر بحث کریں گے تو بڑا وقت لگے گا. آگے آ جائے. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 6 ماہ دیکھا کہ امت کے فسادات نہیں ختم ہو رہے, تو سرکار کا فرمان دوسرا آ گیا. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا قریش کے بدکماش چھوکرے اٹھیں گے جو میری امت کے اندر شر اور فساد پیدا کریں گے. اس امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے میرا شہزادہ حسن سلو کر کے امت کو خون ریزی سے بچا لے گا. امام حسن مجتبیٰ نے سلو کر لی, اور سلو پر لکھا گیا. یہاں بھی لوگوں کو بڑی پرابلم ہے, بڑی پرابلم ہے لوگوں کو, بڑی پرابلم ہے کہ سلو امام حضرت امام حسن نہ بیان کیا کرو. کیوں نہ بیان کریں؟ اس میں پہلی شک حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو لکھوائی. فرمایا تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ خلافت واپس امت کو لٹا دینی ہوگی. اپنا جانشین نہیں مقرر کرنا, اپنا جانشین مقرر, تو یہ تو انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا, پہلے ہی نہیں کرنا تھا. یہ تو انہوں نے کام پہلے ہی نہیں کرنا تھا. پہلی خلاف ورزی, ساری باتیں چھوڑ دے. 14-15 نکات تھے صلح حضرت امام حسن مجتبیٰ کے. پہلا مقام پر لوگوں نے جب حالات دیکھے تو حضرت امیر معاویہ نے پہلی خلاف ورزی کی صلح حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی, کہ اپنا جانشین اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو مقرر کر دیا, جو پہلی خلاف ورزی تھی. یہاں سے میرے آقا نے فرمایا تھا 30 سال خلافت راشدہ رہے گی, اور خلافت راشدہ کے بعد بڑی بدتمیز قسم کی بادشاہت اور ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا. وہ بادشاہت اور ملوکیت کا آغاز ہو گیا, وہ بادشاہت میں منتقل. حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جب خلیفہ بنا دیا, اس سے پہلے ایک کوشش کی گئی وہ مدینہ کی دھرتی پر آ جائیں. امیر شام نے جب صلح کی خلاف ورزی کر لی, دیکھا کہ اب زندگی کے سانس باقی نہیں رہ رہے, صحت خراب ہو رہی ہے. انہوں نے گورنر مدینہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اے گورنر, تیرے ذمے ایک کام ہے. اور ایک روایت تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ پہلے گورنر مدینہ کو معزول کر دینے کا امیر شام نے حکم دیا, اور امیر شام حضرت امیر معاویہ تھے. حضرت امیر معاویہ تھے. گورنر کو معزول کر دیا. اب گورنروں کی فطرت ہوتی ہے چاپلوسی کریں, اپنا عہدہ بچائیں. گورنر بھاگا, اسے پتا تھا کہ میں گورنری بحال کرا سکتا ہوں, مجھے پتا ہے معزول کیوں کیا گیا. وہ بڑا شاطر تھا, سمجھدار تھا. امیر شام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور جا کر کہا, امیر شام میں آپ کی منشا کو سمجھتا ہوں, اگر مجھے تھوڑا وقت اور دے دے تو میں آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں. تو امیر شام نے پوچھا کہ آپ کون سی میری منشا سمجھتے؟ فرمایا ہم بھی بڑا عرصہ سے آپ کا نمک کھا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ آپ کی منشا کیا ہے. فرمایا کیا منشا ہے؟ فرمایا آپ کی منشا یہ ہے کہ میرے بعد یزید حکمران بن جائے, اور حضرت امام حسین سے تم مجھے بیعت لے کر کے دو یزید کے حق میں. تو یہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے, اسی لیے آپ نے مجھے معزول کیا ہے. اگر آپ مجھے بحال کر دیں تو یہ کام میں دوبارہ آپ کو کر کے دے سکتا ہوں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں نہ سمجھ آئی؟ اور آج کے حالات کو دیکھ لے, پاکستان کے حالات کو, اور اس وقت حالات کو کمپین موازنہ کر لے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ تاریخ پڑھے تو پتہ چل جاتا ہے.
آج کے حکمرانوں کے حال دیکھ لیں. گورنر سمجھ گیا, اس نے کہا حضور میری بحالی کا مجھے پرچہ دے, میں یہ کام کر دیتا ہوں. امیر شام نے اسی وقت اس کی بحالی کر دی اور لیٹر دے دیا, فرمایا جاؤ جا کے گورنر تم بحال ہو گئے اور اپنا کام شروع کرو. اس نے بڑی کوشش کی, 4 شخصیات اس وقت مدینہ کی سرزمین پر موجود تھیں جن کو ورگلانا تھا اور اس زمرے میں لانا تھا. ان میں سے سب سے سیدنا حضرت حسین ابن علی علیہ السلام, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ 4 شخصیات تھی جن کو بیعت کروانا مقصود تھا. امیر شام نے بھیجا. جب یہ مغیرہ گورنر پیغام لے کر مدینہ کی سرزمین پر پہنچا تو سب سے پہلے عبداللہ ابن ابی بکر سے ملاقات ہوئی, پھر عبداللہ ابن زبیر سے, پھر بقیہ 4 تینوں سے ملاقات ہوئی. آخر پہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا واضح جواب ارشاد فرمایا. بڑا واضح جواب ارشاد, بڑا واضح. آپ نے فرمایا مغیرہ امیر شام کو جا کر کے کہہ دے کہ یہ جو کام تو کرنا چاہتا ہے یہ اولاد علی اور نواسہ رسول نہیں کر سکتا. That's all. چلے گئے. شام کو پتا تھا حج کا موقع ہے, لوگ آج ہی حج کرنے آ رہے ہیں تو لوگوں کو ورغلائیں گے. امیر شام کو جب گورنر نے پیغام دیا کہ میں ناکام ہو گیا, اس نے کہا اچھا. امیر شام خود مدینہ تشریف لائے اور مدینہ جب آ گئے, مدینہ کمرے میں بلایا سب کو. حضرت امام علی مقام سے بات چیت ہوئی, مذاکرات ہوئے, سب سے بات ہو گئی. پھر اب یہ تاریخ بھی لوگ نہیں بتاتے. جب اندر مذاکرات ہو گئے, 4 شخصیات اندر موجود ہیں, امام علی مقام بھی اندر موجود ہیں. بار لوگوں نے کہا اگر یہ 4 شخصیات بیعت کر لیں, یزید کو حکمران ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یزید نے جب عوام کا رد عمل دیکھا, امیر شام نے جب رد عمل دیکھا, اندر جا کر کے دوبارہ پھر ان سے مذاکرات کیے. جب ناکام ہو کر واپس آئے تو باہر تلوار کے ساتھ, بھری تلواروں کے ساتھ سپاہیوں کو گارڈ کھڑے کر دیے اور کہا خبردار یہ 4 شخصیات باہر نکلیں, باہر نہ نکلنے دیں. اور باہر لوگوں کو بتا دیا کہ وہ آمادہ ہو گئے ہیں یزید کی بیعت کے لیے, لہذا آپ بھی بیعت کے لیے تیار ہو جائے. کچھ نے مانا, کچھ نے انکار کیا. بہت سارے متفرق ذہن لے کر لوگ منتشر ہو گئے. جب لوگ منتشر ہو گئے تو امام علی مقام کو باہر بھیجا گیا. پھر بقیہ شخصیات بھی باہر آئی. آپ نے فرمایا میں نے امیر شام کا کوئی بات نہیں مانی اور نہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہوا. بات یہاں تاریخ تھوڑی رکتی ہے. یہاں سے تکالیف کا آغاز ہو جاتا ہے, یہاں سے پریشانیوں کا آغاز ہوتا ہے. راستے روکے جاتے ہیں. جو آج لوگ کہتے ہیں نا لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیں, جو نہیں مانتے اٹھا لائیں, صحافیوں کو اٹھا لیں, لوگوں کو اٹھا لائیں, بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا لیں, قید و بند کی صحبتیں کر دیں. امیر شام نے یہ حرکت شروع کر دی. اسی اثناء میں 26 رجب کو امیر شام دنیا سے رخصت ہو گئے. 26 رجب دنیا سے رخصت, 22 رجب کہتے ہیں, چلو ہم 22 مان لیتے ہیں. 22 رجب کو دنیا سے رخصت ہو گئے اور بعض روایات کے مطابق 26 رجب کو اقتدار کی مسند پر یزید بن معاویہ مسلط ہو گیا. جب مسلط ہو گیا تو اس وقت دوبارہ پھر پیغام بھیجا کہ آپ بیعت کر لیں. آپ نے اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخ کا خطبہ ہے. آج یاد رکھ لیں, اگر یہی خطبہ پاکستان کی قوم کو یاد آ جائے تو پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں. جب وہ آگے اس نے حضرت امام علی مقام کو یہ بات کہی تو امام علی مقام نے کھڑے ہو کر کے باہر لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. جملے بڑے مخصوص ہیں, سارا خطبہ نہیں, جو آپ نے اصل خلاصہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا اپنے حکمران کو, اپنے یزید کو, اپنے حاکم کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے دیں, میری طرف سے پیغام دے دیں. حسین ابن علی نواسہ رسول کبھی بھی, یہ تاریخ تبری ہے اور تاریخ بغداد ہے اور دیگر تاریخ کی کتب ہے,
آپ نے فرمایا جا کر کے میرا پیغام دے دیں حسین ابن علی نواسہ رسول کبھی کرپٹ، قاتل، بدگماش، فاسق و فاجر اور زانی کو اپنا حکمران نہیں مان سکتا اور اس کو اپنا ووٹ نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ویسے میرا مزاج نہیں ہے، میرا مزاج بالکل نہیں ہے کہ میں آپ سے بہت اچھی اچھی سبحان اللہ کہلواؤں اور بہت اچھی اچھی نعرے لگواؤں تو آپ بڑے خوش. میرا مزاج نہیں ہے، میں اپنا وقت بچا کے گفتگو کی طرف آ رہا ہوں. لیکن بھائی نے اگر نعرہ لگا دیا تو حسین کے نعرے پر جی تہاڈی آواز دا یہ حال ہے کہ آپ مزید 72 سال بھی اس پاکستان چ گزاری ہے تو کدی ساڈی قوم سدھر نہیں سکتی. حسینیت حسینیت اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. نعرہ حیدری. آپ نے فرمایا میں کبھی نہیں اصول. اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس وقت ووٹ ہوتا تھا ہاتھ کھڑے کر کے کرنا، ڈالنا ووٹ ہاتھ کھڑے کر کے. جیسے آپ بیٹھے تو میں کہوں کہ مجھے ووٹ دے دے تو آپ کا ہاتھ کھڑا کر کے دیجیے ہم آپ کو مانتے ہیں. تعداد تھوڑی ہوتی تھی. دوسرا طریقہ ہوتا تھا بیعت کرنا، ہاتھوں میں ہاتھ دینا. لوگ حکمران مسجد میں آ جاتے، خلیفہ مسجد میں آ جاتے، لوگ بیٹھے ہوتے بیعت کر لیتے تو یہ ووٹ ہوتا تھا. آج وہ ووٹ جو ہے وہ بیعت، ہاتھ کھڑا کرنا، کسی کی حمایت کرنا، وہ آج پرچی کی صورت میں بدل گیا. آگے آنے والے وقتوں میں الیکٹرانک آ جائے گا، پھر مشینیں آ جائیں گی، پھر اور جدید طریقہ ہو جائے گا، پھر اور جدید طریقہ ہو جائے گا، مگر اس کی نس وہی رہے گی، اس کی نس وہی رہے گی، فلسفہ وہی رہے گا، فکر وہی رہے گا. فرمایا شریعت کے اندر ووٹ دینا اس کو جائز ہوگا جو شریعت محمدی کا پابند ہوگا اور قاتل نہیں ہوگا، کرپٹ نہیں ہوگا، زانی نہیں ہوگا، بدماش نہیں ہوگا، چور نہیں ہوگا، ڈاکو نہیں ہوگا. فرمایا اس کو ووٹ دینا جائز ہوگا. حسین نے پہلے کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا. فرمایا میں منافق نہیں ہوں، میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، میں قاتل کو حکمران نہیں مانتا، میں کرپٹ کو حکمران نہیں مانتا، میں چور کو حکمران نہیں مانتا، میں زانی کو حکمران نہیں مانتا، میں شاعر اللہ کی دھجیاں بکھیرنے والوں کو فرمایا حکمران نہیں مانتا. جو ماں اور بہن کی اور بیٹی کے درمیان عزت اور تامیز نہیں کرتا اس کو حکمران نہیں مانتا. میں حسین اعلان بغاوت کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کہ جڑی اکھ وچ حسین ہوئے اور نین کتنے عظیم حسن جے عرش اللہ تو ہوئے تھلے نبی دی حاضر نہ لین اتے نبی دے مونڈے حسین ہوئے حسین کتنے عظیم حسن. کہ زلفہ ہتھ وچ نپئی کھڑا ہے تے شان شہرت ودھائی کھڑا ہے. حسین کتنا حسین حاضر حضور مونڈیاں چاہی کھڑا ہے. حسین کتنا حسین حاضر حضور مونڈیاں چاہی کھڑا ہے. حسینی پیغام اور فکر یہ ہے. آج اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں نا، اگر اب ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو میری حسینیوں کے سامنے ایک پیغام ہے. حسینیت کا نام 10 محرم تک لنگر پکا کے جلوس نکالنا، نعرے لگانا، یہ حسینیت کی سیرت نہیں تھی. حسینیت کی سیرت نہیں تھی. لنگر دیگوں کی دیگیں ہڑپ کر جاتے ہیں. اگر حسینیت سے پیار ہے، اے اس مسجد الحسین میں بیٹھ کر درس کربلا سننے والوں، اگر حسین سے پیار ہے تو آؤ اسی طرح حسینی غلام بن کے کھڑے ہو جاؤ آج کے وقت کے یزیدوں کے سامنے. آج کے وقت کے یزیدوں کے سامنے حسین بن کے کھڑا ہونا ہوگا، حسین کے غلام بن کے کھڑا ہونا ہوگا، پھر حسینیت زندہ ہوگی. اور آج بھی ہمارا کام یہی نہیں ہے. آگے آ جائے، آگے آ جائے تو آگے چلتے. تو کیا ہوا؟ اس وقت ایک کام ہو سکتا تھا جو آج ہم میں نصیحت القوم کر رہے ہیں. ہو سکتا تھا نا کام، بھلا کون سا پتہ دونوں؟ وہ ایک کام ہو سکتا تھا کہ یزید تو اپنی حکمرانی کر، میں نانے دے مزار تے بہ کے تویز گنڈا دے ساں، اللہ اللہ کرساں، دعا منگساں، نفل پڑھساں، میلاد منے ساں، دیگا پکسن، بڑے لوگ اسن ہاتھ چمسن تے بڑی واہ واہ سبحان اللہ پیری چمکسی. میں تیرے نہ لڑ کے کی کرنا، بہتر جانا بچ جاسن، باقی سارے کام ہو جاسن. تو اب دے مزہ کر، میں ادے مزے کرداں. مزے کر. تو
یہ ہو سکتا تھا نا بات. تے آج اساں آپائیو کام نہیں کیتی بیٹھے ہیں, کیتی بیٹھے ہیں نا. چلو شکر ہے کچھ تو من جاؤ, کچھ تو آپائیو کام نہیں کیتی بیٹھے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دینے ہیں, متھے تے محراب, جبہ, کبا, دستار, قرآن دی تلاوت, مصلا, امامت, سب کچھ ساڈا اج برقرار ہے. تے اسی آنے اساں ایتھے ٹھیک ہے, تساں اوتھے ٹھیک ہو, تساں اوتھے. تے جس لے اسمبلیاں ٹرٹدیاں تے او مڑ کے گھیو دا ڈبہ لے کے, آٹے دا تھیلا لے کے تے ایک واری پھر آ باندھن تواڈے کول, میاں اساں تواڈے پچھلے جڑے مر گئے انہاں نوں بخشن آئے بیٹھے ہاں, تے آٹے دا تھیلا بھی انہیں, راشن بھی انہیں کول رکھ لو تے میں اپنے گھر دے ووٹ سانوں پا دیتے. اساں مڑ نوں کی جواب دینے ہیں؟ اسے انہیں کوئی گل نہیں, تساں ساڈی مائی باپ ہی وے, کوئی مسئلہ نہیں. اور اے او مائی باپ دا حال ہے وے جے قتل کیتا ہے میں تے میرا پرچہ بھی انہاں کرواونا ہے, تے میں جنہاں دا قتل کیتا انہاں دا پرچہ بھی انہاں کرواونا ہے. چھڑواونا مینوں بھی انہاں نے, تے جنہاں دے قتل ہوئے انہاں نوں بھی انہاں نے چھڑواونا ہے. سارے کام اساں کیتی پئے ہیں. تے اساں کی آندے نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, حج کر کے, میری بہنیاں کچھ ہسدیاں بیٹھیاں بھی گل چنگی ہے, کچھ تو فکر اپنی اپنے اندر پیدا کر لو. روزہ رکھ کے, حج کر کے, زکات دے کے, دستار مبارک بن کے, وضو کر کے, تسبیح ہاتھ چ پھڑ کے, درود شریف پڑھ کے تے بند کیبن چ جا کے ووٹ یزید نو پا کے آ جائے. یہ نا گل سخت ایویں کرتے پے نا. تے یہ گل امام نے کیوں نہیں کی؟ ساڑیاں بھی تو جانا بچیاں ہوئی ہیں نا. سانو آج کوئی آکھے خبردار تسا ساڈے مزیرے وے, ساڈے مزیرے ہو کہ سانو ووٹ نہ پاؤ, تے جے ساڈے مزیرے چ کوئی اٹھ کے کھڑ دے سائیں میرا تسا قاتل ہی وے, زانی ہے وے, بدماش ہے وے, ساڈیاں دیاں بہنیاں چاہ کے تسا گن ویندے وے, سارا کچھ تسا کردے وے, تے اساں تہاکوں ووٹ دیو. او سا کو چاہ کے ایسی جاتے سٹسن جتھے ساڈی ہڈی دی روح بھی نہ لبسی کجے. ایویں گل ہے کہ نہیں؟ تے اساں آکھ سے کوئی گل نہیں, کہو خسما سر مگروں لو, میں تو مسیح تے نماز پڑھدا, میرا کام نماز پڑھنا ہے. مولی مسیتی تک رہ گئے, نمازی نماز مسیطہ تک رہ گئے. انہاں نمازیاں دے متعلق کتاب الفتن پڑھے بخاری کی, کتاب الفتن پڑھے بخاری کی, کتاب الفتن بخاری کی. ان نمازیوں کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دور ایسا آ جائے گا کہ یہ نمازی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں گے. اگر ان نمازیوں کو نماز کے بعد کہا جائے کہ یہ روڈ تھوڑی دیر بلاک کرنا ہے, اپنے حق کی خاطر کھڑے ہونا ہے, تو یہ نماز پڑھ کے اس دروازے سے باہر نکل جائیں گے کہ ڈوئے نہ اکسن. کیوں؟ انہاں دا کو اپنا سیاسی معاملہ ہو سی. اول تو نماز ہی پڑھنا, اسن بھی آج نماز صبح دے احتجاج کرنا ہے. تے جواب کیڑا دے سے ہیں؟ ساڈا اسا سیدھی نماز پڑھ دے ہیں, ساڈا کسی نال تعلق لین دین معاملات کو نہیں, نماز پڑھ دے اسا سیدھی. سب تو بڑی رکاوٹ اس وقت مذہبی طبقہ ہے اس تبدیلی کے اندر. کیوں؟ ان وارثان منبر نے اپنی مذہبی ذمہ داریاں نہیں پوری کی. ہم مجرم ہیں, پہلے میں مجرم ہوں کہ میں اس منصب پر بیٹھا. سب سے پہلے میں نے اپنی منصبی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. امام علی مقام یہ کر سکتے تھے مگر امام نے نہیں کہا. فرمایا اگر میں کر دیتا ہوں تو قیامت تک قاتل کی بیعت کرنا, چور کو ووٹ دینا جائز شریعت کے اندر قرار پاتا. مگر آج کے کچھ ملاؤں نے یہ بات جائز قرار دے دی. وہ اس وقت کا معاملہ تھا, آج اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت بہت گزر چکا ہے, میں آخری مرحلے کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ فلسفہ تھا, یہ خاندان کو لیا اور مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا. شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا, رمضان آ گیا. 2 مہینے مکہ کی سرزمین پر امام علی مقام نے وقت گزارا اور کثرت سے وقت حرم کعبہ میں گزرتا تھا عبادت میں. حج کا مہینہ شروع ہو گیا, شوال گزر گیا, ذیقعد گزر گیا, حج کا مہینہ شروع ہو گیا. 7 ذی الحج کو جب حاجی مکہ کی طرف چل پڑے حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر کے, پہلا دہشت گرد, پہلا امت مسلمہ کے سینے میں چھرا گھونپنے والا یزید بن معاویہ حکمران, پہلا دہشت گرد اسلام کی تاریخ کے اندر, جس نے احرام باندھے ہوئے حاجیوں کی صورت میں ننگے دہشت گردوں کو اسلحہ دے کر کے امام علی مقام کو قتل کرنے کے لیے حرم کعبہ میں بھیجا.
7 ज़िलहज की रात को, कुर्बान जाएं उन्हें नहीं पता था कि पीछे कमांडर इन चीफ भी बैठे हैं, मोर्चा लगाकर पीछे कमांडर इन चीफ भी बैठे, कमांडर इन चीफ ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7 ज़िलहज को इमाम आली मकाम को रात को खबर आती, ख्वाब आती है। आपने फरमाया बेटा हुसैन तेरे कत्ल के लिए हरम काबा में हाजी दाखिल हो चुके हैं। लफ्ज आपने इस्तेमाल फरमाया हाजी, हाजियो। अपना किरदार आप समझ लें। सियाने आंदे होंदे न कि अगे पहले कोई हाथ हौला हा, हज तो बाद हुण हाथ जरा होर हो गया। इशारा समझ गए वे? चलो शुक्र है समझ तक गए वे। पहले हाथ हौला हा ते हुण कुछ और हो गया, हाजी हो गए ना। हाजियों के रूप में कत्ल कातिल दाखिल हो गए। फरमाया हुसैन अब आपको मक्का छोड़ना होगा। क्यों? कि इमाम आली मकाम ने फरमाया हरम काबा हुर्मत के महीने भी हैं मगर यजीद को इसका एहसास नहीं, और मैं नहीं चाहता कि हरम काबा के अंदर हरम काबा की सरजमीन मेरे खून से रंगीन हो। मैं हरम काबा की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहता। इमाम आली मकाम चूँकि अय्याम हज थे, एहराम बांधा हुआ था, एहराम बांधा हुआ था। सुबह 7 ज़िलहज को और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 8 ज़िलहज को आप घोड़े पर सवार होकर मक्का से रवाना हुए। साथ आपकी कुछ पर्दा नशीन औरतें जो घर वाली जो मदीना से तशरीफ़ लाई थीं, जिनमें सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी शामिल थीं, सैयदा सुकैना भी शामिल थीं, शहरबानो भी शामिल थीं, पर्दा नशीन बकिया औरतें भी साथ शामिल थीं। जब काफिला चलने लगा तो हाजियों ने रास्ता रोका और सब ने कहा कि आप न जाएं, हम तो एजाज समझते थे कि आज आप हज की इमामत फरमाएंगे, खुतबा हज इरशाद फरमाएंगे तो आपके पीछे हज पढ़ने की सआदत हासिल होगी, मगर आप कहाँ रवाना हो गए। फरमाया तुम हज करो, मैं हज और काबातुल्लाह को, हज वाले को बचाने के लिए करबला जा रहा हूँ। और एक जुमला आपने इरशाद फरमाया बड़ा खूबसूरत, आपने वो जुमला इरशाद आपने फरमाया कि अगर आज मैं काबतुल्लाह को, आज मैं करबला की तरफ नहीं जाता तो मुझे यकीन है कि आइंदा साल कोई हाजी हज करने नहीं आएगा, कोई हाजी हज करने नहीं आएगा। यहां एक तारीख के 2 शुआरा की 2 कौल आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर फलसफा शहादत समझ आ जाएगी। रहमान बाबा को आपने सुना होगा, अक्सर पश्तो का शायर है रहमान बाबा। उसने यजीद के इस किरदार के मुतल्लक ये बात कही है। उसने काबातुल्लाह का तवाफ करते हुए रहमान बाबा ने ये बात कही। उसने कहा काबातुल्लाह की चौखट को पकड़ करके फरमाया, ऐ काबातुल्लाह तू बड़ा अजीम है, तू बड़ा अजीम है, तू बड़ा ही बुजुर्गी वाला है, तेरा कोई सानी ही नहीं है, न तेरी कोई मिसाल है, न कोई तेरी मिसाल बयान कर सकता है, और तुझसे बड़ा घर भी कोई नहीं है, तुझसे बड़ा घर भी कोई नहीं है, तेरा मकाम भी बहुत बुलंद है। पर ए काबा अगर तेरा तवाफ गधे कर ले, खोते कर ले, तेरा तवाफ गधे खोते कर ले तो तवाफ करने के बाद खोते कभी हाजी नहीं कहला सकते। ये यजीद के किरदार के मुतल्लिक कहा कि अगर इस जैसे लोग काबतुल्लाह का हज भी कर ले तो फरमाया उसके बाद फरमाया वो कभी हाजी कहलाने के काबिल नहीं रहते। और फिर इकबाल ने इसी पर और बहुत सारी बातें कही हैं। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, उसने मुनाफिकाना किरदार को बयान करते हुए उस हकीकत से पर्दा उठाया है। और इकबाल ने बड़ी बयान करते हुए फरमाया कि मोहब्बत कातिल से भी है, मोहब्बत कातिल से भी है और हमदर्दी मकतूल से भी है। वो जो बात मैंने कही थी ना, मेरा पर्चा भी ना करवावना है तो मकतूलों का पर्चा भी उन्ना करवावना। मैं भी उन्होंने घर गया बैठा तो जिन्हों का कत्ल होया वो भी वो घर आए बैठे। तो फरमाया कातिल से मोहब्बत भी, मकतूल से हमदर्दी भी, बता कयामत के दिन किससे जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी और इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी और इबलीस से याराना भी,
بتا قیامت کے دن کس کی حقیقت کا اقرار کرے گا. میں نے وہ مفہوم اس پوری ربائی کا آپ کے سامنے رکھا. آج ہمارا حال محبت حسین سے بھی، ووٹ یزید کو بھی، نماز مسجد میں اور چلنا پھرنا یزیدیوں کے ساتھ، لنگر حسین کا اور ووٹ یزید کا. یہ منافقانہ کردار پاکستانی قوم کا کوفہ سے کم نہیں ہے. امام علی مقام علیہ السلام کربلا کی طرف اس سے پہلے بڑے خطوط آ چکے تھے. حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. مسلم بن عقیل علیہ السلام دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ کی سرزمین پر، وہ سارا کثرت سے واقعہ اکثر العباب بیان کرتے ہیں. امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ میں مغرب کی نماز کی امامت کے لیے مصلی پر آئے تو مسجد بھری پڑی. کس کس مقام پر اپنا دکھڑا روئیں، کس کس مقام پر حقیقت کو بیان کریں. پاکستانی قوم اگر فقط مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پیچھے کھڑی اس قوم کا حال ہی جان جائے تو آج ہماری حالت بدل سکتی ہے. فکر حسین کو سمجھنے کے لیے صرف ایک مغرب کی نماز کا جائزہ لے لیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کون آتے ہیں؟ بولو تو صحیح، کون آتے ہیں؟ مسلمان آتے، کدی سکھ آتے بھی ویکھے نے، ہندو. تے مسلم بن عقیل علیہ السلام دے پیچھے سارے مسلمان کھڑوتے ہیں، جبہ کبہ دستار، نماز روزہ تسبیح مصلی، ماتھے تے محراب، صاحبان تقوی سارے کھڑے تھے. عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت سب کھڑے تھے، سب کھڑے. مسجد بھری پڑی ہے. امامت شروع ہو گئی. 2 رکعتیں پڑھی. تیسری رکعت میں قیام میں کھڑے ہیں، قیام میں کھڑے. ابن زیاد کا سپاہی باہر مسجد کے دروازے پر اعلان کرتا ہے جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے اور بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ باہر آ جائے مسجد سے. جس نے بیویوں کو بیوہ کرانا، بچوں کو یتیم کرانا، وہ کھڑا رہے، اور جس نے بیویوں کو بیوہ نہیں کرانا اور بچوں کو یتیم نہیں کروانا وہ باہر آ جائے، ان کو یزید سے پیسے ملیں گے. فکر کی بات ہے. ہن اساں جے اگر تھوڑا جا نماز ایڈے دیکھ گنو تو ساڈے تے فتوا مولوی صاحب جڑ دیندے تیری نماز ٹرٹ گئی. تے جے نماز وچ خیال کوئی اور آ جائے، دکان دا حساب ہی کر لئیے تاں بھی مولوی صاحب آندے تیری نماز ٹرٹ گئی، تو دنیا دا حساب کردا پڑتا. تے جڑے مسلم بن عقیل علیہ السلام دے پیچھے کھڑوتے ہیں کو عام بندے تے نہیں آنا، مفتی آن، بڑے وڈے مسلمان آن، بڑے وڈے عاشقان رسول اور عاشقان اہل بیت آن. تیسری رکعت آواز آئی باہر سے، بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، یتیم کروانا ہے بچوں کو، کھڑے رہو، نہیں باہر آ جاؤ. ان ظالموں نے اتنا بھی خیال نہیں کیتا چلو کم از کم نماز تو پوری کر لئیے، نماز تو پوری کر لئیے. میں تو کسی ویلے بالکل پکی گل حقیقت مبنی سوچدا کہ کوفے دے وچ تے پاکستانی میری قوم دے وچ ایک رائی دے دانے برابر بھی فرق کوئی نہیں. رائی دے دانے برابر بھی فرق. نماز ہون کھلو جاؤ، میں بھی کھلوتا ہوں نا. ہونے باہروں جے کوئی آ جائے پولیس والا بھی خبردار جے تسا باہر لکھ تے شوٹ کر دے سا. تے جے مزید ایک بھی میرے سمیت کوئی نظر آ گیا تے ہاں بڑی حقیقت گل ایویں تسی اپنے آپ نوں وڈے عاشق تو نہ سمجھو. اسی ہن کی گل کرتے کوئی قوم بول دی پئی ہے، بولو قوم بول دی پئی ہے. پیٹرول کتھے چلا گیا، قوم بول دی پئی ہے. مہنگائی کتھے چلی گئی، قوم بول دی پئی ہے. بجلی دے بل کتھے چلے گئے، قوم بول دی پئی ہے. انہاں کہ جے تسی بولے تو تانوں گھروں چاہ کے لے جاساں تے تہاڈی خبر بھی نہ ہوسی، تہاڈے پتر نہ لبسن، دھیاں نہ لبسن. قوم بول دی پئی ہے. بولو تو صحیح ایمانداری نال بول دے پئے ہو تساں. کیڈے چپ سکون نال اساں بیٹھے ہاں، پوری قوم بیٹھی نا سکون نال. اس واسطے قوم نو کسے انقلاب دی ضرورت، قوم نو انقلاب دی ضرورت ہویا تے 2014 چ باہر نکل آویا جس وقت 72 دن دھرنے تے آواز دیندے رہے ہیں. قوم نے تماشا ویکھیا، قوم نے آکھیا ٹھیک ہے انہاں دا کوئی سیاسی معاملہ ہو سی، شہید ہوئے تے انہاں دے ہوئے ساڈے تے نہیں ہوئے، مزے کرو. ہن قوم آندی ڈاکٹر طاہر القادری باہر کیوں بیٹھا ہے، ہن تسی بھی مزے کرو، ہن تسی بھی مزے کرو. اساں تے جڑیاں قربانیاں دیونیاں
50 52 بندے شہید کروا کے ساڈا تک کیس آج دن تک عدالت چ نہیں لگا. عدالتاں بھی یزیدیاں دیاں، حکمران بھی یزیدیوں کے، جج بھی یزیدیوں کے، عدالتیں بھی یزیدیوں کی، نظام بھی یزیدیوں کا، سب کچھ انہی کا. قوم تماشا دیکھ رہی ہے چپ کر روزہ رکھ کر. بھگتو ہن کچھ عرصے بعد کدی کلرک آ جاندن، کدی مولوی آ جاندن، کدی اور کچھ آ جاندن، کدی کو جاؤ. انہیں سارے نو اس وقت آکھیا سارے کٹھے ہو کے آ جاؤ. جو اس وقت آ جاندے تے اج تہاڈا یہ حال نہ ہویا. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر آنسو بہانے والی قوم، لنگر کھانے والی قوم کا یہی حال ہوگا. ہم میلادی قوم ہیں، چلیسویں کھانے والے، کل خانیاں بھگتانے والے، اور کوئی مر جائے تو لاکھوں کے اجتماع میں جنازے میں شریک ہونے والی ہم کل خانی والی قوم ہیں. مجھے پتا یقین ہے کہ آئندہ آپ مجھے نہیں بلائیں گے تو ٹینشن مجھے نہیں، لیکن حق سن لیں. اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام، مسلم بن عقیل علیہ السلام، جب آواز آئی سارے نماز توڑ کے چلے گئے. جب سلام پھیرا تو ایک بندہ پیچھے کھڑا تھا. آپ نے پوچھا تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا میرا نام ام ہان ہے. ایک نے بتایا کہ میرا نام ہانی ہے. ایک نے اور تاریخ کے اندر بتایا. فرمایا میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رکھی ہے، میں صحابی رسول ہوں، میں نے زبان مصطفیٰ سے اہل بیت کا مقام سنا ہے، مجھے پتا ہے کہ اہل بیت کون ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کون ہیں. فرمایا آؤ، یہ قوم بے وفا ہے، یہ کوفے والے بے وفا ہیں، آؤ تو آپ میرے گھر تشریف لے جائیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، مگر اس وقت اعتماد ختم ہو چکا. چلتے ہیں مگر اعتماد. حضرت مسلم بن عقیل وہاں چلے گئے. پتہ چلا ابن زیاد نے بلا لیا دارالعمارت کے اندر. بلا کر کے ابن زیاد کو کہا، ابن زیاد نے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ میں حضرت امام کو آنے سے روکتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو خط بھیج چکا ہوں، خط بھیج چکا ہوں. فرمایا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. الغرض مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پکڑ کر دارالعمارت کی چھت پر چڑھایا گیا اور وہاں سے دھکا دے دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام زمین پر آئے. جب اوپر جو دھکا دینے کے لیے بندہ جلاد چڑھا، اس جلاد کو آخری بات آپ نے کہی. فرمایا میری 3 وصیتیں لکھ لیں. فرمایا ایک تو امام کو کوئی قاصد بھیج دے تاکہ امام کو کہہ دیں کہ وہ کوفہ نہ آئے. دوسری بات، مجھے شہید کر دیا جائے تو میرے جسم کو کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا، میرے جسم کو کسی مناسب جگہ پر. تیسری فرمایا میرے 2 صاحبزادے بھی ہیں، اگر وہ کہیں مل جائیں تو انہیں واپس مدینہ کا راستہ بتا دینا. تینوں باتیں جلاد نے کہا ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. نیچے ایک شخص محبت اہل بیت کا کھڑا تھا، اس نے سن لی، اس نے آواز دی کہ میں یہ پوری کروں گا، 3 چیزیں میں پوری کروں گا. جب آپ کو دھکا دے دیا گیا نیچے تشریف لائے تو آپ کے جسم کی ہڈیاں چور ہو گئی تھیں. اور تاریخ تبری نے لکھا ہے، تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کی جب روح پرواز کر گئی علیہ السلام تو آپ کے گلے میں رسہ ڈال کر کے دارالعمارت کی کونے والی چھت کے نیچے آپ کی لاش مبارکہ کو لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. یہ کون لوگ تھے؟ کلمہ گو مسلمان، کلمہ گو مسلمان، جن کو بڑی پریشانی رہتی نا، یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، وہ حق مار کا حق و باطل سمجھ لیں. اس کے بعد دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا. امام اس وقت 14 مقامات پر سفر کرتے ہوئے رک رک کر کربلا کی دھرتی تک پہنچ چکے تھے. بڑوں نے منع کیا امام کو کہ کوفے والے بے وفا ہیں نہ جائیں، مگر آپ نے فرمایا میں عظیم سفر پر نکلا. 7 محرم کو میدان کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام علیہ السلام کا قافلہ پہنچا. آپ نے خیمے لگائے. آپ نے فرمایا میرے بابا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے حسین میں دیکھ رہا ہوں جنگ صفین کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے سر رکھا ہوا تھا اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو آ گئے. تو فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بیٹے حسین کو اس مقام پر شہید کر دیا جائے گا اور یہاں میں بہت بڑا خون بہتا ہوا دکھائی دے رہا اور اس کا نام کربلا.
امام علی مقام نے وہاں خیمے لگا دیے. 7 محرم پانی بند کر دیا گیا. 9 اور 10 محرم کی شب عاشور کی رات بالکل آخری حصے کی طرف آ گیا. شب عاشور کی رات میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں ذرا غور کریں، اپنی گود کی طرف، اپنی ماں کی مامتا کی طرف آ جائیں. شب عاشور کی رات خیمے لگے پڑے ہیں. ہر کوئی خیموں کے اندر عبادت اللہ میں مصروف ہے. عبادت اللہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو جسم کا بال کھڑا ہو جاتا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے سے باہر آتی ہیں. ادھر آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور ادھر لبوں پر مسکراہٹ بھی ہے. ادھر سے امام باہر آتے ہیں. بہن اور بھائی کا دونوں کا سامنا ہوتا ہے تو امام پوچھتے ہیں ہمشیرہ کو، بہن آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، دونوں چیزیں مشترکہ سمجھ نہیں آئی. میری ماں جائی بہن ہے تو، مگر یہ بات نہیں سمجھ آئی. فرمایا بھائی جان، جب آپ نے 7 محرم کو خطاب کیا تھا نا اور چراغ بند کر دیے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، تو کوئی نہیں گیا، سب نے کہا ہم سارے کھڑے ہیں. اس وقت میرے شہزادوں کی آواز نہیں آئی تھی چونکہ اندھیرا تھا، میں شہزادوں کی آواز سن نہیں سکی اور دیکھ نہیں سکی کہ چہرے کے حالات کیا تھے. مجھے تشویش تھی کہ کہیں میرے شہزادے واپس نہ چلے جائیں، میرے شہزادے واپس نہ چلے جائیں، تو مجھے تشویش تھی. آج صبح شہادتیں دینی ہے بھائی جان. آج خوش بھی اس لیے ہوں، یہ میرے آنسو خوشی کے ہیں، میرے آنسو خوشی کے ہیں. جب میں خیمے میں بیٹھی تھی تو میرے دونوں شہزادے میرے گھٹنے پر آ کر سر رکھ کر عرض کرتے ہیں اماں جان، آج آپ ہماری ماں ہیں، ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم حسین پاک کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک میدان کربلا میں ہماری شہادتیں نہیں ہو جاتی. فرمایا بھائی جان 2 پھول لے کر حاضر ہو گئی ہوں، انہیں قبول کر لیں. حضرت جعفر نے بھی، جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خامد تھے، مقام صفہ ایک آتا ہے راستے میں کربلا اور مدینہ کے درمیان، اور ایک اور مقام بھی آتا. اس مقام پر جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی حضرت جعفر کی تو اس وقت بھی آپ نے حضرت امام حضرت محمد اور محمد کو پیش کیا تھا. فرمایا حضور یہ میرے شہزادے ہیں، لے جائیں اپنے ساتھ، یہ ساتھ قربانی پیش کریں گے. سیم اسی طرح سیدہ زینب نے پیش کیے. تو فرمایا پھر اس وقت بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب بھائی اور بہن کا رشتہ تڑپ اٹھا. بہنیں ذرا یاد کرے بھائیوں کی جدائیاں. کاش کہ یہ جدائی کسی کو یاد آ جائے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رو پڑی بھائی جان کے سینے سے لگ کر. بھائی بھی زاروں کی طرح رو پڑا. اسی اثناء میں جوان 18 سال کا علی اکبر علیہ السلام باہر خیمے سے تشریف لاتے ہیں. فرماتے ابا جان آج کئی دن گزر گئے، پانی نہیں پیا، پیاس ہے شدت. فرمایا علی اکبر اب پیاس حوض کوثر پر جا کے بجھ سکتی ہے، دنیا کا پانی اہل بیت کے مقدر میں نہیں ہے، یہ رب کی رضا. فرمایا علی اکبر ایک کام کرو. فرمایا کون سا؟ فرمایا ذرا تم میدان حضرت امام علی مقام اپنے خیمے میں، بہن اپنے خیمے میں، امام علی اکبر میدان کربلا کا جائزہ لیتے ہیں. میدان کربلا کا، میدان کربلا کے وسط میں جاتے ہیں تو ایک پردہ نشین عورت پردہ کر کے بیٹھی ہے، پرلی طرف منہ کر کے، اور کچھ اٹھا رہی، چن رہی ہے. علی اکبر علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو فرمایا خاتون آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تیسری بار جواب آیا پوچھنے پر. فرمایا علی اکبر میرا نام فاطمہ ہے، میں فاطمہ ہوں،
فرمایا میں اس لیے آئی ہوں اپنے پلو کے ساتھ کربلا کو صاف کرنے آئی ہوں. یہاں صبح باغ نبوت کی نرم و نازک پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک پھولوں نے کٹ کر کے گرنا ہے, کہیں کسی کے جسم میں کنکریاں نہ لگ جائیں. واپس پلٹ کر بھاگ کر علی علیہ السلام, علی اکبر امام علی مقام کے پاس آ کر کرتے ابا جان باقی میدان تو ٹھیک ہے, یہ منظر دیکھا ہے. امام علی مقام باہر بھاگ آ کر نکلے اور آ کر کے دیکھا تو سیدہ جا چکی تھی. فرمایا اماں جان آج تو دلاسا دے جاتی, ماں کی ممتا آج بھی اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ. بہت سارے 53 وہ افراد میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں جو امام علی مقام کے غلام تھے, خدمتگار تھے, جو آپ کے ساتھ گئے تھے, خدمتگار تھے. 53 افراد تھے وہ. بقیہ افراد جو اصحاب شہید ہوئے وہ تعداد اور ہے. کل ٹوٹل ملا کر کے 300 سمتنگ افراد کی تعداد ہے. 72 نفوس قدسیہ ہے اہل بیت کے خالصتاً. 53 وہ لوگ ہیں جو حضور امام علی مقام کا لوٹے بھرتے تھے, خدمت کرتے تھے, روٹی لاتے تھے, برتن اٹھاتے تھے, گھر کے نوکرانیوں کا خدمات سر انجام دیتے تھے. وہ لوگ شہید ہو گئے. جب سب شہید ہو گئے امام علی اصغر, معصوم علی اصغر ہمارا امام علی اصغر کے گلے سے گزرتا ہوا امام کے کندھے پر آ کر پیوست ہوتا ہے. خون کا فوارہ نکلتا, اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکتے اور فرماتے ہیں یہ مولا ایک علی اصغر ہے, اگر 1000 ہوتے تو خندہ پیشانی کے ساتھ تیرے راستے پہ قربان کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اک دی ٹھنڈک دل دا چین, نسل حسینی بولے اک دی ٹھنڈک دل دا چین, اک دی ٹھنڈک دل دا چین. اور آخری بات کی طرف امام علی مقام حیدر کرار کی دستار مبارک لے کر جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑے کو چابک ماری, فرمایا چلو چلو. چلنے لگا تو پھر رک گیا, پھر چابک ماری, فرمایا چلو, پھر رک گیا, پھر چابک ماری. تو تاریخ تبری نے لکھا ہے کہ گھوڑے نے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا مولا زبان دے دے, زبان دے دے, تیرے محبوب کی آل کو شہزادے کو ایک جواب دے دوں. تاریخ تبری نے لکھا ہے زبان ملی. گھوڑے نے پیچھے گردن کر کے امام کو فرمایا امام کہیں آپ بھی پابند ہیں کسی حکم کے, میں بھی کسی حکم کا پابند ہوں. میں آپ کے در کا غلام ہوں, میں نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے تو میں آج نمک حرامی نہیں کر سکتا. فرمایا گھوڑے کیا ہوا تجھے؟ فرمایا امام ذرا میرے پیچھے ٹانگوں کی طرف تو دیکھ. جب امام نے پیچھے دیکھا تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کو پکڑا ہے اور زاروں کی تار رو رہی. فرمائی بابا آج نہ جاؤ, بابا نہ جاؤ. علی اصغر گئے واپس نہیں آئے, علی اکبر گئے نہیں آئے, قاسم گئے نہیں آئے, اونو محمد گئے نہیں آئے, عباس پانی لینے گئے تھے وہ واپس نہیں آئے, جو اس مقتل گاہ کی طرف گیا واپس نہیں آیا. بابا میں لخت جگر ہوں, رات کو کس کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوؤں گی. کیا سید زادے سے برداشت نہ ہو سکا, گھوڑے سے نیچے تشریف لائے, سیدہ سکینہ کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور خیمے میں لے جا کر کے سیدہ زینب کے حوالے کیا. فرمایا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا, میری سکینہ کا خیال رکھنا. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو دلاسا دے کر گھوڑے پر سوار ہو کر واپس جاتے. مولی گاجر کی طرح کوفیوں کو واصل بالجہنم کیا. آخر کار پھر وہ فلسفہ میرا ابتدا والا یاد ہے نا آپ کو, میں نے کہا تھا یہ مارکہ حق اور باطل ہے, کفر اور اسلام کی جنگ. اب مسلمانوں کا کردار میں ایک اور بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور بھی رکھنے لگا ہوں. توجہ کر لیں ذرا, میرے محبوب کی آل کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے.
یہ وہی آل ہے امام حسن مجتبی کے جنازے پر تیر برسانے والی، یہ وہی آل ہے جس کو مدینہ چھڑا کر کے کسی کو کہاں کسی کو کہاں کسی کو کہاں دفن کیا گیا۔ مظلومیت حضور کی آل میں ہی آئی تھی۔ جب امام عالی مقام گھوڑے سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تشریف نیچے لائے تو شمر آپ کی سینے پر آ کر کے بیٹھتا۔ آپ نے فرمایا تو نے میرا سر قلم کرنا؟ فرمایا جی۔ فرمایا ذرا سینہ کھول، بٹن کھول ذرا۔ سینہ کھولا تو برس کے نشان تھے۔ فرمایا سچ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ تو ہی کوڑی کتا ہوگا جو اہل بیت کے خون میں منہ ڈالے گا۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، تاریخ طبری اور تاریخ بغداد پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں۔ وہ شمر کون تھا؟ وہ شمر کون تھا؟ وہ شمر تھا جس کو یہاں قرہ حضرات بیٹھے ہوں گے، شاید میری بات آپ کو نہ سمجھ آئے۔ وہ سبع عشرہ کا مالک تھا۔ کس کا؟ سبع عشرہ۔ سبع عشرہ تجوید کے وہ 7 لہجے ہیں جس کو انسان پڑھ لے، کم و بیش ان لہجوں کو سیکھنے کے لیے 10 سے 12 سال لگتے ہیں، اور پھر وہ قاری قرآن بڑھتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس نے سبع عشرہ کی ہو وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوتا اس نے۔ شمر پی ایچ ڈی تھا قرآن کا، شمر پی ایچ ڈی تھا قرآن کا۔ سبع عشرہ پڑھ رکھی تھی اس نے۔ جب وہ محرم کعبہ میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو شام سے لوگ شمر کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے۔ وہ اتنا اچھا قاری قرآن تھا، مگر قاری قرآن کو کیا کرنا جس کے دل میں بغض اہل بیت آ جائے، پیسے کا لالچ آ جائے تو پھر یہاں مسلمانی نہیں رہتی، قرآن نہیں رہتا۔ فرمایا اگر ایمان بچانا ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا۔ کیوں؟ فَأَحْيَهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ اگر اسلام کی بات ہوتی تو ضمانت مل جاتی، نہیں۔ فرمایا اگر ایمان کی ضمانت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کر۔ شیخ سعدی کی روح تڑپی، کہا الہی باق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اور امام شافعی سے پوچھ لے تو وہ کہتے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما الفاطمہ۔ اے اس مجلس میں آنے والو یہ وظیفہ بنا لو، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما الفاطمہ۔ فرمایا امام شافعی فرماتے میرے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، سب سے بڑی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، میرے گھر کا تعویذ سب سے بڑا یہی ہے، اس لیے لکھا ہے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ۔ مولا ہر قسم کی وباؤں اور آگ سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے مجھے بچا، ان 5 کے صدقے۔ وہ 5 کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ۔ امام شافعی ہیں۔ امام شافعی کو کہا تھا اہل بیت کی محبت میں لوگ شیعہ ہو گئے ہیں، فرمایا اگر اہل بیت کی محبت میں میں شیعہ ہوں تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ امام عالی مقام پر شمر تلوار رکھ کے بیٹھا اور کیا جملہ بولتا ہے؟ کہتا ہے امام اب کوئی اور حربہ استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ کس نے کہا؟ شمر نے کہا میری عصر کی نماز، میں عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں آپ کا سر قلم کر کے۔ او بدبخت ظالم، کون سی نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ نماز تو در اہل بیت اطہار کے دروازے پر کھڑی ہے۔ امام عالی مقام نے دھکا دیا، پیچھے ہٹا، آپ نے اپنی جبین ناز کو سجدے میں رکھا اور زبان حال سے آواز آئی سبحان ربی الاعلی۔ جب آواز آئی شمر نے وار کیا، سر کو تن سے جدا کیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لک و دک سے آواز آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اے حسین تو رب پر راضی، رب تجھ پر راضی۔ پھر لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے اور گھوڑے بھی
ایسے دوڑا دیے جاتے ہیں کہ جسموں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. بقیہ زواج مطہرات کو قیدی بنا لیا جاتا. بعض روایات 2 دن بعض میں 3 دن کے بعد ان قافلوں کو دمشق کی طرف جایا جاتا ہے. اور یہاں فکر میں نے چونکہ پیچھے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں, اب صرف ایک آخری واقعہ عرض کر کے اختتام کرنے لگا ہوں. فرمایا جب دمشق کے بازاروں میں جاتے ہیں, دمشق کی طرف لے جایا جاتا ہے, ساری زواج مطہرات گھوڑوں پر سوار ہیں, قیدی بنی ہوئی ہیں, بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں وہ زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں, اور قیدی بنا کر کے ان کو گھوڑوں پر سوار کر دیا ہے. ایک مقام پر رات کو رکتے ہیں, کوفی رکتے ہیں قافلے کو لے کر کے. بعض روایات آتی کہ دن کا وقت تھا اور گرمی کی شدت تھی, تپتا ہوا ٹیلا تھا, اس پر جاڑیاں تھی مختلف. خود تو خیموں میں جا کر کے بیٹھ گئے اور ازواج مطہرات کو تپتی ہوئی صحرا پر چھوڑ دیا, تپتی ہوئے صحرا پر چھوڑ دیا. سیدہ سکینہ معصوم بچی, ایک جھاڑی تھی جس میں سایہ تھا, وہاں چلی گئیں, وہاں بیٹھ گئیں جا کے. سارے قافلوں کو جہاں جہاں سایہ جیسے جیسے ملتا تھا چلے گئے. سیدہ سکینہ وہاں جھاڑی میں جا کے بیٹھ گئی. 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے آرام کیا, قافلہ پھر چل پڑا. جب قافلہ چل پڑتا تھا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا قافلے کی حاضری لگاتی تھی, قربان جائے, حاضری لگاتی تھی. سارے موجود ہیں, ہر کوئی کہتا لبیک, موجود ہیں. قافلہ چل پڑا. جب قافلہ تھوڑا سا آگے چلا تو سب سے آگے امام مدینہ سے چلا, تب بھی قیادت کر رہے تھے. آج دمشق جا رہے ہیں تب بھی قیادت کر رہے. سب سے آگے نیزے کی انی پر سیدنا امام علی مقام کا سر مبارک ہے. کوفی نے نیزہ اٹھایا, سر اوپر ہے, آگے آگے جا رہا. جب آگے قافلہ چلنے لگا تو نیزہ زمین میں گرا اور گڑ گیا. قافلہ آگے نہیں چلتا, اس کو کھینچتا ہے نیزے کو تو وہ نکلتا نہیں, گیا کھینچ گیا, قافلہ رک گئے. کوفیوں نے کہا دیکھو غور کرو کیا وجہ ہے, قافلہ نہیں چل رہا. پتہ کیا تو نیزہ زمین میں لگ گیا ہے, اب وہ نکل نہیں رہا, قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا. جب آگے نہیں بڑھ رہا وجہ معلوم کی. اتنی باتیں تو انہیں بھی پتا تھی. امام زین العابدین کے پاس آئے, فرمایا یہ معاملہ ہے. امام زین العابدین نے فرمایا پھپھو جان سے پتہ کریں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی روح تڑپ گئی. فرمایا جو حسین کا سر آگے نہیں چل رہا, پتہ چلتا ہے قافلے میں سے کوئی بندہ رہ گیا ہے, قافلے سے کوئی بندہ. سب کی حاضری لگوائی. سیدہ سکینہ کی آواز آئی تو کوئی لبیک کی آواز نہیں آئی. قافلہ رک گیا, تلاش شروع کر دی. تلاش کرتے 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 دیکھا کہ وہ ایک جھاڑی تھی, وہاں جھاڑی میں سیدہ سکینہ بیٹھی ہیں اور سوئی پڑی. انہیں پتہ ہی نہیں قافلہ چلی. سیدہ سکینہ, اتنا ظلم بھی میری اہل بیت کے ساتھ, میرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ ہوا. سیدہ سکینہ بیٹھی ہیں, سوئی ہوئی. جا کر اٹھایا تو اٹھا کر کے لے گئی. تو پوچھا آپ یہاں کیوں ہیں, یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ فرمایا مجھے خبر نہیں, جب میں آ کر کے یہاں سو گئی تو ایک خاتون آئی, انہوں نے اپنا نام فاطمہ بتایا, انہوں نے مجھے گود میں لٹا لیا اور مجھے پوچھتی رہی, ایک ایک بات مجھے پوچھتی رہی, سکینہ کربلا کا منظر تو بیان کر. تو فرماتی میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو واقعہ سنا رہی تھی کہ کربلا میں علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا, علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا, قاسم کے ساتھ کیا ہوا, اونو محمد کے ساتھ کیا ہوا. فرمایا اٹھاؤ چلے. اٹھا کر کے کچاوے میں ڈالا اور چل پڑے. جب دمشق کے بازاروں میں پہنچے, آخری بات دمشق کے بازار میں پہنچی تو قیدی آ گئے. لوگ چھتوں پر چڑھ گئے تماشا دیکھنے کے لیے. میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں اور آج کی مجلس میں بیٹھنے والوں, تھوڑی دیر اپنی آنکھیں غم حسین میں ان کو آنسوؤں سے وضو کروا لیں. جب سارے چڑھ گئے اوپر, اعلان ہوا قیدی آ گئے. سارے دیکھو تماشا تاکہ یزید کی کوئی مخالفت نہ کرے, کوئی مخالفت نہ. ساری بات قافلہ آگے بڑھا تو کچھ لوگ آئے, انہوں نے دوپٹے
اور کچھ کھانے پینے کی کچھ کھجوریں کچھ چیزیں قافلے کو پیش کی. سب نے پیش کر لی. سیدہ زینب کے پاس آئے تو سیدہ زینب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا ہم ایک ادھر مالکن ہے ہماری, ہم ان کے غلام ہیں, نوکر ہیں ان کے. انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ کوئی قیدی آئے ہیں تو ان کو کھجوریں پیش کرو, دوپٹے پیش کرو, کھانا پیش کرو, کپڑے پیش کرو, ہم ان کے حکم پر لائے ہیں. فرمایا ذرا مالکن کو بلاؤ اپنی کو. کون ہے مالکن؟ ابھی تک تو ہم مدینہ سے چلے, کوفہ مکہ سے چلے کوفہ تک, کوفہ سے کربلا تک کسی نے ہمیں کپڑے دوپٹے اور کھانے کو کچھ نہیں دیا. آج یہاں کون ہے دینے والا آ گیا, ذرا مالکن کو بلاؤ. مالکن آئی, بہت ضعیف عمر تھی, ٹانگوں میں ضعف تھا, ہاتھ کانپ رہے تھے. مالکن جب پیش ہوئی فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا اے خاتون, پردہ نشین خاتون, میرا نام فضہ ہے, میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی باندی تھی, نوکرانی تھی. میں مدینہ کی سرزمین پر جب چھوٹی تھی تو سیدہ کے گھر کے برتن مانجا کرتی تھی, برتن دھویا کرتی تھی. جب میں جوان ہو گئی تو میں نے کہا سیدہ میں دمشق کی رہنے والی ہوں, مجھے اجازت دے دیں, اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. جب میں چلنے لگی تو میں نے خواہش کی اے سیدہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں تاکہ میں بقیہ زندگی اس نصیحت پر گزاروں. تو سیدہ رو پڑی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فضہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, تو نے بڑے برتن مانجے ہیں. فضہ تو دمشق میں رہنے والی ہے, جا چلی جا دمشق میں جا کر کے جب کبھی تیری زندگی میں دمشق کی گلیوں میں کوئی قیدی آ جائے, کوئی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ آ جائیں تو فرمایا فضہ ان کو کھجوریں پیش کرنا, ان کو پانی پیش کرنا, ان کو دوپٹے دینا, ان کی خدمت کرنا. جا فضہ تمہیں یہی نصیحت ہے. فرمایا میں مالکن کے حکم پر کھانا پیش کیا ہے. فرمایا فضہ تیری خواہش پوری ہو گئی؟ فرمایا جی پوری ہو گئی. کوئی اور خواہش؟ قربان جائے لٹے پٹے ہیں تب بھی دستگیری کرتے ہیں, تب بھی اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. فرمایا فضہ مانگ, کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کیا میں تیری خدمت کر سکتی ہوں؟ میں خود مجبور ہوں, کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ فضہ رو پڑی. اس نے کہا خاتون میں جب چھوٹی تھی سیدہ کے گھر برتن مانجا کرتی تھی تو سیدہ کے گھر 3 بچے تھے, ایک کا نام حسن تھا, ایک کا نام حسین تھا, اور ایک بیٹی تھی سیدہ زینب. میں جب سے آئی ہوں ان تینوں سے نہیں مل سکی. دعا کر دیں کہ حسین بھی مل جائے, حسن بھی مل جائے, اور زینب کا بھی دیدار ہو جائے. سیدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. جو بھی پردہ اس وقت آپ نے کیا تھا, چہرے سے پلو ہٹایا, نقاب ہٹایا, اور ہٹا کر کے کہنے لگی فضہ مجھے دیکھ لے, میں زینب ہوں اور وہ نیزے کی انی پر حسین کا سر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تحریک منہاج القرآن غم حسین اور فکر حسین کی علم بردار ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام غلامی حسین ہے. آؤ حسین سے اگر غلامی کا دم بھرتی ہو تو فکر حسین کو زندہ کر لیں. وما علینا. آج کی رات صبح 9 محرم کی رات ہے, پانی بند ہے, اور مولا زواج مطہرات تیرے حضور پیش ہے. اے اللہ ان کی سجدوں کا واسطہ, اے اللہ ان کے قیام کا واسطہ, ان کی قربانیوں کا واسطہ, اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے مولا. میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں تشریف فرما ہے اللہ, سب کی دلی نیک حاجات کو پورا فرما. ان ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو سیدہ زینب, سیدہ سکینہ, سیدہ فاطمۃ الزہرا, سیدہ شہربانوں کی عظمت اور طہارت کی, عزت کی خیرات اور حیا کی خیرات عطا فرما. اے اللہ
ان کی جھولیوں کو پاک کر دے، اے اللہ ان کی اولادوں کو پاک کر دے، ان کی اولادوں کو اہل بیت اطہار کی عظمت اور قربانیوں کی خیرات عطا فرما، جتنے بھائی بیٹے بزرگ تشریف فرما ہیں سب کے حال پہ رحم اور کرم فرما، بالخصوص اس انتظامیہ جنہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا ہے، نوجوان لوگ تب لڑکے جنہوں نے خدمت کی ہے کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی جوانیوں کو امام علی اکبر کی 18 سال کی جوانی کی عظمت اور طہارت کی خیرات عطا کر، اے اللہ ان کے حال پہ رحم اور کرم فرما، اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ اس مرکز کو آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما، تحریک منہاج القرآن کو عروج عطا فرما، حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو مولا اس وطن عزیز کے اندر مصطفی انقلاب کے قافلے کی قیادت اور پھر نتیجہ خیز منزل دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم اور کرم فرما، جتنے لوگ آئے ہیں سب کی اولادوں کو نیک فرما، سب کی عزت جان مال میں برکت عطا فرما، سب کے حال پہ رحم اور کرم فرما، مولا سب کی دعاؤں کو